بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ہر عہد پر غالب مرزا غالب کی دوسری غزل کے باقی اشعار کی تشریح مکمل کریں گے۔ جیسا کہ اس غزل کے آغاز پر ہم نے مرزا غالب کی شاعری کی خصوصیات پر گفتگو کی تھی، ہم نے پڑھا تھا کہ مرزا غالب کے کلام کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ ہے جدت طرازی اور پہلو داری، اور وہ معمولی سی بات کو غیر معمولی انداز میں بیان کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ کیونکہ مرزا غالب کے مزاج میں بڑی جدت تھی، وہ پامال رستوں پر چلنا پسند نہیں کرتے تھے، اور یہی بات ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ اور اس غزل کے ہم نے 3 شعر پڑھ لیے تھے، آج ہم چوتھا شعر پڑھیں گے اور اس غزل کو مکمل کریں گے۔ مرزا غالب چوتھے شعر میں کہتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو۔ نہاں کا مطلب ہے چھپے ہوئے ہونا، اوجھل ہونا۔ دیکھیں، غالب نے اس شعر میں صنعت استفہام انکاری کا بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے، اور جو پہلے مصرعے میں ہمیں نظر آتی ہے جو ہے وہ استفہام انکاری کی صنعت ہمیں نظر آتی ہے، کہ یعنی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم دل میں موجود نہیں ہیں، لیکن جب دل میں تمہارے سوا کوئی نہیں تو آنکھوں سے اوجھل کیوں ہوتے ہو۔ در حقیقت غالب نے بڑے منطقی انداز میں اپنے دل کی کیفیت بیان کی ہے۔ اس میں وہ سوال کرتے ہیں محبوب سے کہ ٹھیک ہے محبوب، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے سوا دل میں ہمارے کوئی نہیں ہے تو تم آنکھوں سے چھپے ہوئے کیوں ہو۔ یعنی وہ اپنے محبوب سے سوال کرتے ہیں غالب کہ کیا تم اتنی بات کہہ سکتے ہو کہ ہم تمہارے دل میں نہیں ہیں، کیا تم اتنی بات کہہ سکتے ہو کہ تو ہم تمہارے دل میں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی واضح ہے یہ صورتحال کہ تم اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے، تم اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتے کہ ہم تمہارے دل میں نہیں ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب ہمارے دل میں صرف تم ہو تو آنکھوں سے پوشیدہ کیوں ہوتے ہو، اوجھل کیوں ہوتے ہو۔ یعنی عشق میں جو ہے وہ عاشق کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر وقت وہ دیدار چاہتا ہے، اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا محبوب رہے۔ اور ویسے بھی دل اور نگاہوں کی زبان ایک ہوا کرتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ دل میں کوئی اور ہو، آنکھیں کسی اور کو دیکھنا چاہیں، یعنی جو دل میں ہوتا ہے اسی کو آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ اور ظاہر ہے فطری جھجک کی وجہ سے اور رسوائی کے ڈر سے محبوب جب سامنے نہیں آتا تو عاشق پر گویا قیامت سے گزر جاتی ہے۔ وہ بار بار محبوب کے تصور سے اپنی تنہائی کو جگمگاتا ہے، بار بار اسے یاد کرتا ہے، وہ اس کے بغیر ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا ہے، اور اس کو اپنی کیفیت بتانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے محبوب کو اپنے دل کی حالت بیان کرنے کے لیے تھوڑی سی مبالغہ آرائی سے بھی کام لینا پڑتا ہے، تو غالب اس میں یہی کہہ رہے ہیں، اور بلکہ ایک طرح سے محبوب کو ترغیب دلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محبت میں دل اور نگاہوں کی زبان ایک ہوا کرتی ہے، تو دل میں تو تم بسے ہوئے ہو تو آنکھوں سے کیوں چھپتے پھرتے ہو۔ یعنی تمہیں چاہیے کہ دل میں بھی بسے ہوئے ہو تو آنکھوں میں بھی آ بسو۔ تو غالب ہی کا ایک شعر ہے کہ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ یعنی محبوب کے بغیر ظاہر عاشق کبھی زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے لیے جو ہے وہ جینا محال ہو جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، محبوب سے ہی اس کی زندگی وابستہ ہوتی ہے، اس کی ذات محبوب کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس شعر میں بھی غالب جو ہے یہی بات کہہ رہے ہیں
کہ محبت کے جذبے میں بڑی تڑپ پائی جاتی ہے، اور یہ جذبہ جو ہے وہ انسان کو رونے پر، خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیتا ہے، اور وہ دیدار کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ عشق حقیقی ہو چاہے عشق مجازی ہو، اس میں عاشق جو ہے وہ دیدار چاہتا ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہی کیفیت جو ہے شعر میں ملتی ہے۔ تو غالب جو ہے وہ محبوب سے مخاطب ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں تم جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے دل میں بھی ہمیں اگرچہ موجود ہیں اور تم اس سے مکر نہیں سکتے، لیکن چلے فرض کر لیتے ہیں کہ ہم تمہارے دل میں نہیں ہیں، لیکن ہمارے دل میں تو تم ہی تم ہو۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دل میں ہو اور آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ، یعنی ہم تمہارے دل میں اگر نہیں ہیں تو تم ہمیں دیکھو نہ دیکھو تمہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے دل میں تو صرف تم ہی تم ہو۔ اس لیے نگاہوں سے دور نہ ہوا کرو، نگاہوں کو دوری کی سزا نہ دیا کرو، اور دیدار کو اپنے اتنا نہ ترسایا کرو، کیونکہ تمہیں یاد کرنے کے علاوہ ہماری زندگی میں کوئی اور مقصد نہیں رہ گیا۔ اس لیے ہمیں اپنا دیدار کرواتے رہا کرو تاکہ دل کو سکون مل جائے، کیونکہ دل اور نگاہوں کی زبان ایک ہوا کرتی ہے۔ جی اس سے اگلا شعر ہے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ دیکھیں غالب کا یہ بڑا معروف شعر ہے، اور اس شعر میں شاعر نے جو ہے وہ محبوب کی سنگ دلی کو اور اس کے لطف کرم کو بڑی عمدگی سے بیان کیے۔ دیکھیں اردو شاعری میں آسمان کو دشمن تصور کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو بھی بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ آسمان سے نازل ہوتی ہیں، اس لیے آسمان کو جو ہے وہ الزام دیا جاتا ہے، برا بلا کہا جاتا ہے، اور آسمان کو جو ہے وہ ہر طرح سے خوشیوں کا دشمن قرار دیا جاتا ہے، گویا آسمان سے مراد ہے گردش زمانہ۔ لیکن غالب نے اس روایتی مضمون میں ایک جدت پیدا کی ہے، اور یہاں پر بھی انہوں نے آسمان کو ایک طرح سے مظلوم دکھا دیا ہے، اور محبوب کو اس سے بھی بڑا درجہ دے دیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب تم سے دوستی جب سے ہوئی ہے، تب سے بربادیاں میرا مقدر بن گئی ہیں، اور تمہاری دوستی ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو برباد کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے آسمان بھی اب دشمنی کرنے کی زحمت نہیں کرتا، اسے بھی میری حالت زار پر ترس آ جاتا ہے، کیونکہ تم نے اس عمدگی سے مجھے برباد کیا ہے، اس عمدگی سے جو ہے وہ مجھے تصویر عبرت بنا دی ہے۔ اور دیکھیں غالب نے اس شعر میں بھی مبالغے سے کام لیا ہے، اور محبوب کی بے رخی کو، اس کی گریز پائی کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہر طرح سے تم میرے لیے آزمائش بن کر آئے ہو۔ دیکھیں زندگی میں جو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے وہی سب سے بڑا روگ بھی بن جایا کرتی ہے، یعنی محبوب کا ملنا کبھی زندگی کا سب سے خوشگوار واقعہ تھا، کیونکہ انسانی کیفیات جو ہیں وہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ہم بہت زیادہ زندگی میں جس سے بہت خوش ہوتے ہیں کبھی اس سے ناراض بھی تو ہو جاتے ہیں، جتنا کوئی اچھا لگتا ہے بعض اوقات دل سے بھی اتر جاتا ہے، اور شاعری جو ہوتی ہے ان سب کیفیات کا آئینہ خانہ ہوتی ہے۔ اور غالب کی شاعری میں کیونکہ زندگی کے سارے رنگ موجود ہیں، ان کا اردو دیوان بڑا مختصر ہے، لیکن اس میں زندگی کے سارے ساز موجود ہیں، زندگی کے سارے رنگ موجود ہیں، زندگی کے سارے فلسفے موجود ہیں، کیونکہ غالب بہت بڑے نفسیات دان بھی تھے، ساری نفسیات کو سمجھتے تھے، تو گویا انہوں نے اپنے مختصر دیوان میں زندگی کی ساری حقیقتوں کو سمو دیے۔ اس شعر میں وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ تمہاری دوستی جو ہے وہ جب سے مجھے میسر آئی ہے، رسوائیوں نے، بربادیوں نے میرے گھر کا رستہ دیکھ لی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ میں ہر طرح سے ظلم و ستم کا شکار ہوں، اور ہر طرح سے مجھے تم نے برباد کر کے رکھ دی ہے،
اور یہاں پر شاعری، یہاں پر آسمان سے مراد جو ہے کیا ہے؟ گردش زمانہ، جو ہمیشہ سے جس کو دشمن گردانا جاتا ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن شاعر نے اس سے بھی آگے کی بات کی ہے. کہتے ہیں کہ آسمان بھی اب دشمنی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. اور خدائے سخن میر کا شعر بھی بڑا معروف ہے: رہتا ہوں سدا مرنے کے نزدیک ہی اب میر، رہتا ہوں سدا مرنے کے نزدیک ہی اب میر، اس جان کے دشمن سے بھلا یار ہوا میں. کہ اس کی جو دوستی ہے اس نے مجھے برباد کر دی ہے، لب گور پہنچا دی ہے. یعنی محبوب کو مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرایا جا رہا ہے. اور یہاں پر دیکھیں ایک غالب کی شاعری میں کیونکہ پہلوداری موجود ہے، تو یہاں پر ایک لطیف سا نقطہ بھی ذہن میں آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ فتنہ جو ہے وہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو مختصر قد کاٹ کا ہو اور جو ہلچل پیدا کر دے، جو نچلا نہ بیٹھتا ہو، جو ہنگامے اپنے ساتھ لے کر آئے. دیکھا جائے تو غالب نے محبوب کو فتنہ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، غالب نے محبوب کو فتنہ قرار دیا ہے، اور ایک طرح سے وابستگی کا بھی اظہار کیا ہے، اور ایک طرح سے اس کو الزام بھی دیا ہے. تو غالب کہتے ہیں کہ یہ جب سے تمہارا یہ بوٹا سا قد میں نے دیکھا ہے، تب سے میں تم پر مر مٹا ہوں، فدا ہو گیا ہوں، اپنا سکھ چین برباد کر چکا ہوں، زندگی میں رنج و غم کی علامت بن کے رہ گیا ہوں. تجھ سے ملنا، خیر بدنام تو پہلے بھی بہت تھے، لیکن تجھ سے ملنا تھا کہ پر لگے رسوائی کو. یعنی تجھ سے ملنے کی دیر تھی. زندگی میں ہر طرح سے میری مصیبتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس طرح غالب نے یہ کہا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے دشمنوں کی کوئی ضرورت نہیں. آسمان جیسا میرا دیرینہ دشمن بھی اب میرا ہمدرد بن چکا ہے، کیونکہ تم نے مجھے اس عمدگی سے برباد کیا ہے. آپ کی دشمنی قبول مجھے، آپ کی دوستی سے ڈرتا ہوں. جی، اس طرح غالب کا یہ شعر جو ہے وہ ہمیں اپنے پہلوداری کا بھی احساس دلاتا ہے، اور اس میں محبوب کے لطف و کرم کی بھی ایک طرف اس کی طرف لطیف اشارہ کیا گیا ہے، اور ظلم و ستم سے کی بھی عکاسی کی گئی ہے. جی، چھٹا شعر ہے: یہی ہے آزمانا. یہ بلکہ چھٹا شعر اس کا ہے: یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، ادو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو. یہ بھی غالب کے بڑے معروف شعروں میں سے ہے، اور اس میں بھی محبوب کی بے وفائی کا، اس کے رویے کا بڑے لطیف پیرائی میں اظہار کیا گیا. شاعر کہتا ہے کہ اے میرے سنگ دل محبوب، جب تم نے یعنی اے محبوب تم نے رقیب سے وعدے وعید کر لی ہیں، اس سے پیمان وفا باندھ لیا ہے، تو پھر مجھ سے کیوں توقع رکھتے ہو، مجھے کیوں محبت میں یعنی آزمائش پر اکسا رہے ہو. اور یہ تو میری توہین ہے. یعنی ٹھیک ہے، میں محبت میں کسی بھی آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہوں. میں جانتا ہوں عشق ہے ہی مشکلات کا نام، یہ تو زندگی اپنی داؤ پر لگانے کے مترادف ہے، یہ تو بڑی سے بڑی آزمائش سے گزرنے کے مترادف ہے. کہتے ہیں میں نے کب انکار کیا. وہ شعر بھی ہے کہ صدمے جھیلوں جان پہ کھیلوں، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، صدمے جھیلوں جان پہ کھیلوں، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن تیرے پاس وفا کا کوئی بھی معیار نہیں ہے. تو غالب بھی یہی کہہ رہے کہ اے محبوب، آزمائش تو تب تھی جب تم غیر کو نہ آزما لیتے. اب جب تم غیر کو یعنی مطلب غیر کو نہ آزما لیتے، یعنی تم نے غیر کو آزما لیا ہے، اپنا لیا ہے، تو پھر مجھ سے کسی قسم کی آزمائش کی کیوں توقع رکھتے ہو. یعنی اردو میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ یعنی عاشق جو ہے اس کی نگاہ خود رقیب پیدا کر لیتی ہے. عربی زبان میں رقیب کا مطلب ہے نگرانی کرنے والا، کیونکہ جو رقیب ہوتا ہے وہ ظاہر محبوب کا چاہنے والا ہوتا ہے، اور ایک جو عاشق ہوتا ہے وہ دوسرے کو رقیب ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ اس کا رقیب ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا رقیب کہلاتا ہے.
یعنی عاشق کو یہی لگتا ہے اردو شاعری میں کہ یہ رقیب جو ہے ہمیشہ محبوب کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کی قسمت میں نامرادی ہی آتی ہے، اور وہ یعنی رقیب کو غیر کہا جاتا ہے، عدو کہا جاتا ہے، دشمن کہا جاتا ہے، حریف کہا جاتا ہے، مختلف نام اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ عاشق یہی سمجھتا ہے کہ محبوب اس پر بڑا مہرباں ہے۔ اور یہی بات غالب ایک بڑے لطیف پیرائے میں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اے محبوب، تم نے اپنے وصال کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے، اپنے دل کو جیتنے کے لیے یہ شرط رکھی کہ جو بھی وفا کی آزمائش پر پورا اترے گا، جو بھی تمہارے ظلم و ستم کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے گا، جو ثابت قدم رہے گا، جو باوفا ہوگا، تم اس پر مہرباں ہو جاؤ گے، تم اس پر یعنی اس کو اپنا لو گے۔ غالب کہتے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے تمہیں اس کو اپنانا تھا جو وفا ہوتا، یعنی سب کو تم جب آزما لیتے تو پھر تم کوئی فیصلہ کرتے، لیکن کہتے ہیں کہ تم نے غیر کو کیونکہ اپنا لیا ہے، غیر پر تم مہرباں ہو چکے ہو، اور جب میں کہتا ہوں کہ یہ کیا، یعنی تم رقیب پر کیوں مہرباں ہو، تو تم جو ہے وہ مجھے دلاسا دیتے ہو، دل لگی کے طور پر کہتے ہو یہ بھی تمہاری آزمائش ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ اس کو آزمانا نہیں بلکہ ستانا کہا جاتا ہے، یعنی تم مجھے ستا رہے ہو اور میری بے بسی کا نظارہ کرتے چلے جا رہے ہو، اور ظاہر ہے تمہیں آزمانے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے جلد بازی میں فیصلہ کر لی ہے، اور مجھے کہتے ہو کہ یہ آزمائش ہے، یعنی تم اسی طرح غیر پر مہربان رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں، اور میں اپنے خون کے آنسو پیتا رہوں، تو یہ مجھ سے تو نہیں ہوگا۔ یعنی ٹھیک ہے پھر یعنی میں بھی، اگر تم مجھے ستانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں کیوں اس آزمائش سے گزروں؟ یعنی یہ تو دوہری مصیبت ہے میرے لیے کہ ایک تو غیر پر مطلب مجھے اس سے حسد محسوس ہوتا ہے، کبھی رشک آتا ہے اس پر، اور میں تمہاری جلد بازی پر بھی حیران رہ جاتا ہوں، اور میرے لیے یہی نامرادی رہ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے نصیب سے سمجھوتا کر لوں گا، صبر کر لوں گا، اور یہی بات غالب نے اس شعر میں کہی ہے۔ اور داغ دہلوی کا ایک شعر بڑا معروف ہے، ہو چکا قطع تعلق تو جفائیں کیوں ہیں، ہو چکا قطع تعلق تو جفائیں کیوں ہیں، جن کو مطلب نہیں رہتا وہ ستاتے بھی نہیں۔ یعنی ستایا تو اسی سے کو جاتا ہے نا جس سے کوئی توقع رکھی جاتی ہے، جس کی آزمائش مقصود ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ کتنا ثابت قدم رہتا ہے۔ ظاہر ہے جس کو آزمانا مقصود ہی نہیں ہے تو پھر اس کو ستانے کا بھی حق نہیں پہنچتا۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ وہی والی کیفیت یہاں پر بیان کی گئی ہے، اور اس شعر میں یعنی محبوب کے رویے کو شاعر نے بڑی عمدگی سے بیان کیا ہے کہ جو ستاتا جاتا ہے اور اس کو آزمائش کا نام دے دیتا ہے، در حقیقت یہ عاشق کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ جی، اس غزل کا مقطع ہے، نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ جی، اس شعر میں غالب نے بڑی عمدگی سے محبوب کے ظلم و ستم کو اور اپنی خود احتسابی کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں، جب عاشق بار بار محبوب کا دل جیتنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بار بار وفا کے نام پر ہر آزمائش سے گزرتا ہے، ہر طوفان کا سامنا کرتا ہے، رسوائیاں سہتا ہے، اور وہ محبوب کے ظلم و ستم کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے، اس امید پر کہ ایک دن وہ محبوب کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا، اسے اس کی وفاؤں کا یقین آ جائے گا، وہ اسے اپنا لے گا۔ لیکن یہ جو مشکلات ہیں یہ لامتناہی ہوتی ہیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور یوں لگتا ہے کہ عاشق کی قسمت میں نامرادی لکھ دی جاتی ہے، یعنی وہ جتنے بھی جتن کرتا ہے محبوب کا دل جیتنے میں کامیاب نہیں ہوتا، محبوب کا ظلم و ستم اس پر بڑھتا جاتا ہے،
اور وہ مایوسی کے عالم میں، بڑی نا امیدی کے عالم میں محبوب کو برا بھلا کہنے پر اتر آتا ہے۔ تو غالب بھی یہاں پر ایک طرح سے خود کلامی کو پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے اے غالب دنیا میں تانے دینے سے بھی کوئی کام ہوا ہے؟ یعنی محبوب کو تم جتنا بھی برا بھلا کہتے چلے جاؤ، ایسی باتوں سے تو اور متنفر ہوگا، اس کا رویہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ صبر و رضا کی عادت ڈال لو، اپنے آپ کو، اپنی خواہشوں کو محبوب کے تابع کر لو۔ وہ ظلم کرتا ہے تو ظلم سہتے چلے جاؤ، اور وہ کبھی تو مہرباں ہوگا۔ یہ جو تم اس کو تانے دیتے ہو، اس کو سنگ دل کہتے ہو، ہرجائی کہتے ہو، اس کو ظالم کہتے ہو، اول تو یہ عشق کے آداب کے خلاف ہے۔ عشق تو نام ہی ادب آداب کا ہے۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یا میر نے کہا تھا دور بیٹھا غبارے میر اس سے، عشق بھی نہیں، یہ ادب نہیں آتا۔ یعنی عشق تو نام ہی ادب آداب کا ہے، یہ تو محبوب کے اس کی ذات کے مطابق ڈھل جانے کا نام ہے۔ اس میں تو اپنے آپ کو ختم کر دیا جاتا ہے، محبوب کے مطابق ڈھال لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ غالب اس طرح کا رویہ تجھے زیب نہیں دیتا، یہ باتیں جو ہے وہ اس کو اور ظالم بنا دیں گی۔ بھلا کسی کو برا بھلا کہنے سے بھی کہ کوئی مہرباں ہوتا ہے، یعنی آپ کسی کو مہرباں نامہرباں کہتے رہیں تو وہ مہرباں کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے یہ باتیں ساری چھوڑ دو، صبر و رضا کی عادت ڈالو۔ اور داغ نے بھی تو کہا تھا نا تھوڑا سے مختلف انداز میں، دھمکیاں دیتے ہو تم جذبہ دل کی اے داغ، دھمکیاں دیتے ہو تم جذبہ دل کی اے داغ، بندہ پرور یہ محبت میں حکومت کیسی۔ تو غالب ہی کا ایک بڑا ہی شاندار شعر ہے، عجز و نیاز سے تو نہ آیا وہ راہ پر، عجز و نیاز سے تو نہ آیا وہ راہ پر، دامن کو اس کے آج حریفانہ کھینچیے، دامن کو اس کے آج حریفانہ کھینچیے۔ یعنی جیسے کوئی دو حریف آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں، اپنے گریباں سے پکڑ لیتے ہیں دوسرے کو، کہتے ہیں کہ آج محبوب سے یہ رویہ روا رکھنا چاہیے۔ یعنی محنت سماجت کر لی، عاجزی برت کے دیکھ لی، نیاز بندی کی انتہا کر دی، لیکن محبوب کا رویہ نہیں بدلا۔ اگر یعنی اس طرح نرمی سے نہیں بدلا تو چلو آج سختی کر کے دیکھتے ہیں، اور ذرا اسے گریبان سے پکڑتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں۔ اور یہی بات یعنی ایک مختلف رنگ میں غالب نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ غالب تانوں سے تو وہ مہربانی ہوگا، تو جو اٹھتا بے مہر مطلب بے مروت، یعنی اس کو بے مروت، ہرجائی، سنگ دل، نہ جانے کیا کیا کچھ تو مایوسی کے عالم میں کہہ دیتا ہے، ایسی باتوں سے وہ کبھی تجھ پر مہربانی ہوگا، وہ ہمیشہ نامہربان ہی رہے گا تم پر۔ اس لیے ذرا تسلیم و رضا کی عادت ڈال لو، محبوب کی رضا کے مطابق خود کو ڈھال لو۔ جی اس طرح ہر عہد پر غالب، مرزا غالب کی ہم نے دوسری غزل پڑھی، اور انشاءاللہ اگلے